ضرور مدد کرے گا، اللہ لازماً مدد کرے گا۔ کس کی مدد کرے گا؟ من ینصرہ، اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ تو اللہ نے یہ انشور کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے لازماً اپنے راستے کھول دیں گے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ ضرور بے ضرور یعنی لازماً اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کی مدد، اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد، یعنی اگر اس خاص کانٹیکس میں لیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد تھی، اللہ کے دین کی مدد تھی، اور آج بھی یہی ہے جی، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کے دین کی مدد اگر ہم کریں گے، اللہ کے دین کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو آج سب کو ابوبکر بنا دے، سب علی بن جائیں، سب عثمان ہو جائیں، سب عمر کی طرح جو ہے وہ بیہیو کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں ایک اختیار دے کر بھیجا ہے اور اپنے راستے اس پر واضح کر دیے ہیں۔ دو راستے دکھا دیے ہیں کہ ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ، یہ کامیابی کی طرف جاتا ہے اور یہ ناکامی کی طرف۔ اب وہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے انشور کر دیا قرآن میں کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے یقیناً کھول دیں گے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم شکوہ شکایت تو کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اللہ کا دین کیا ترقی کرے گا، کیسے ترقی کرے گا، جبکہ ہمارا کنٹریبیوشن دین کے حوالے سے کیا ہے؟ ہم اپنا بہترین وقت جو فریش وقت ہے وہ دیکھیں کسے دے رہے ہیں، اور جو بچا کچا وقت ہے، باسی وقت ہے، وہ کسے دے رہے ہیں؟ اپنی بہترین صلاحیت ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ اور جو نالائق، جو فارغ، اسے دین کی خدمت کے لیے لگا دیں گے۔ تو جب ہمارا طرز عمل ایسا ہوگا تو بتائیں اللہ کا دین کبھی ترقی نہیں کرے گا جی۔ اللہ کا دین، اس دین اسلام میں وہ طاقت ہے، اس میں وہ خصوصیات ہیں کہ واقعی یہ نمبر 1 پروڈکٹ ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یوٹیلائز نہیں کیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی ہم دیکھیں، میں دیکھوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اللہ کے دین کے لیے۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنا خود جائزہ لیں کہ میں دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا اللہ کے دین کے لیے لگا دیں گے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ دیکھتے ہیں میرے پاس پیسہ ہے لیکن میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، لگا دیں پیسہ اللہ کے دین کے لیے، جہاں ضرورت ہے دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں دیا، کوئی صلاحیت دی ہے، تو اپنی وہ صلاحیت اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں۔ اگر صلاحیت بھی نہیں ہے تو اللہ نے شاید آپ کو وقت دیا ہوگا۔ ویسے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کسی انسان کو بغیر کسی صلاحیت کے پیدا کیا۔ اب یہ آپ نے جائزہ لینا ہے اپنا کہ آپ کو کیا صلاحیت دے کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کو وقت دیا، وقت لگائیں۔ آپ کو کچھ سوچ دی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی سوچ استعمال کریں دین کے لیے، کچھ تو دین کو فائدہ پہنچائیں۔ یعنی ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد محض ایک عام زندگی گزارنا، ایک جانور کی سی زندگی گزارنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا اور ہم نے اپنے اس مقصد کو پہچاننا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہم مسلمان اس لیے کہ ہمارا دین، اللہ کا دین جو ہے یہ پوری دنیا میں پہچانا جائے، آپ کے عمل سے ظاہر ہو کہ واقعی آپ مسلمان ہیں۔ آپ کسی بھی پوزیشن پہ ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، آپ ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، آپ ایک کونسلر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، آپ ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، کسی بھی حیثیت سے آپ اس دنیا کی زندگی میں کام کر رہے ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو بہرحال جو ٹاپک ہے آج ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں ہم
یہ زور پیدا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ انشاءاللہ سیکھیں گے کہ